دین وائبز، دین کی آواز۔ تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دھو دیتے ہیں، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تمہارے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ سردی کے وقت میں جب وضو کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، ایسے تنگی کے وقت میں صبر کرنا یہ بھی انسان کے گناہ معاف کرتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل کے جانا یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے اذا جمع اللہ الخلائق نادا مناد این اہل الصبر، قیامت کا دن ہوگا، ایک ندا دینے والا، آواز لگانے والا اعلان کرے گا، اناؤنسمنٹ کرے گا، صبر والے کہاں ہیں؟ فیقوم ناس، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ فینطلقون سراعا الی الجنہ، جلدی سے جنت کی طرف وہ بھاگ پڑیں گے، چل پڑیں گے۔ فیلقاہم الملائکۃ فیقولون، ملائکہ ان کو ملیں گے اور یہ کہیں گے انا نراکم سراعا الی الجنۃ فمن انتم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بہت تیزی سے سپیڈ لگائے جا رہے ہو، بھائی تم ہو کون؟ فیقولون، وہ کہیں گے نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ فیقولون، وہ فرشتے پوچھیں گے وما صبرکم، تم نے کس چیز پہ صبر کیا؟ فیقولون، وہ کہیں گے کنا نصبر علی طاعت اللہ، ہم اللہ کی فرما برداری کرنے پر صبر کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَصْبِرُ عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ، اور ہم گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کرتے تھے، یعنی نفس کو روکنا گناہ کرنے سے اور نفس کو مجبور کرنا نیکی کے کرنے پہ، دونوں صبر والی بات ہے۔ تہجد میں اٹھنا کون سا آسان ہے، مجبور کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، مشقت ہوتی ہے اس وقت میں اٹھنا۔ تو فرمایا کہ ہم یہ دونوں طرح کا صبر کرتے تھے، طاعات کرنے میں صبر، گناہوں سے بچنے میں صبر۔ فیقال لہم، ان کو یوں کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ فنعم اجر العاملین، جنت میں داخل ہو جاؤ، کتنا بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے ومن اشتاق الی الجنۃ صلاء عن الشہوات، جس بندے کو جنت کی خواہش ہو نا، شوق ہو، رچ جائے جس کے دل میں، وہ بندہ شہوات کو چھوڑ دیتا ہے، جنت کے مزوں کے بھی رس، کہ اس کو جنت مطلوب ہوتی ہے، وہ رزق نہیں لیتا، شہوات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ومن اشفق من النار، اور جس کو آگ میں جانے سے ڈر لگتا ہے، رجع عن المحرمات، وہ گناہوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ومن زہد فی الدنیا تہاون بالمصیبات، یہ بندہ زہد اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کی مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ ومن اتقى الموت تسارع الی الخیرات، اور جو بندہ موت کا مراقبہ کرتا ہے تو وہ بندہ پھر نیکی کے کام میں جلدی کرتا ہے، دوڑ دوڑ کے نیکی کرتا ہے، بھاگ بھاگ کے نیکی کرتا ہے، تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ اعمال کر لوں۔ وہ نیکی کر کر کے تھکتا ہے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت آنے والی ہے اور مجھے اس سے پہلے کچھ کرنا ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے دن رات برابر ہو گئے، فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو یہ دن ہے اور یہ رات ہے، میرے لیے سب ایک ہے۔ چنانچہ رات میں بھی کوئی آ جاتا تو بیان فرماتے، بیٹھے رہتے، ہم سوچتے کہ کوئی نیند کا ماحول ہی نہیں، حیرت ہوتی اس بات پہ۔ اچھا کئی دفعہ ہم سفر کر کے حضرت کے ساتھ مغرب عشاء کے وقت سفر شروع کیا اور آدھی رات کو وہاں پہنچے، اب اتنا نیند سے ہم بیدار کہ جی چاہتا تھا کہ بس اجازت ملے تو ہم کھڑے ہی سو جائیں، حالت ہماری ایسی ہوتی تھی۔ اور حضرت وہاں جا کے بیٹھ کے پھر قرآن کا آواز شروع کر دیتے۔ کیا اللہ، سب اتنے تھکے ہوئے ہیں، ایسے لگتا تھا کہ واقعی ان کی نظر میں دن اور رات کا فرق نہیں تھا۔ اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن اور رات اس طرح اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، نہ آرام کا خیال نہ کھانے کا خیال، اس طرح زندگی لگا دی۔ ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ میں نے سالکین کو اتنی توجہ دی ہے کہ اب میری ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں، اب میری ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں۔ جب آخری وقت قریب تھا
تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ریسٹ کریں، دوائی وقت پہ لیں، کھانے کا خیال رکھیں، فلاں رکھیں. تو حضرت ہر چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمت اللہ علیہ بہت نیک نوجوان تھے، بہت باخدا اور باہمت نوجوان. وہ اپنے والد گرامی کے ساتھ کبھی کبھی بات بھی کر لیتے تھے کھل کے. تو جب حضرت بہت کھانے کا خیال رکھتے اور لیٹنے کا اور آرام کا اور دوائی کا، تو ایک دن کہنے لگے ابا جی ساری زندگی تو آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا، اب آپ کو بڑا اپنا خیال ہو گیا ہے. ساری زندگی تو آپ نے اپنا خیال نہیں رکھا، اب آپ کو بڑا اپنا خیال ہو گیا ہے. تو حضرت نے یہ سنا تو لیٹے ہوئے فرمان لگے قاسمی اٹھ کے بٹھاؤ، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. تو حضرت قاسمی نے تکیہ لگا کر حضرت کو بٹھا دیا، قریب بلایا، فرمایا قاسمی ذرا. کہ جب قریب آیا تو فرمان لگے دیکھ مجھے اپنی جان شروع سے عزیز تھی، اللہ کی قسم اسی لیے میں نے اس کو پوری زندگی عزیز نہیں رکھا. مجھے اپنی جان شروع سے عزیز تھی اسی لیے میں نے پوری زندگی اپنی جان کو عزیز نہیں رکھا. تو یہ اللہ والوں کی عبادتیں ہوتی ہیں. حقیقت میں تو اپنی جان عزیز ہوتی ہے ان کو، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عزیز کا مطلب اپنی جان کو مشقت میں ڈال کے اللہ کے ہاں درجہ پا کے چلے جانا، اس کو عزیز کہتے ہیں. قرآن مجید میں صبر کے بہت زیادہ فضائل بتائے گئے ہیں. ایک تو فلاح کو صبر کے ساتھ نتھی کیا گیا، جیسے اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس سے فلاح ملتی ہے. اور دوسرا مضاعفت اجر الصابرین، جو صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو تو ہم بلا حساب اجر عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. رب کریم اگر کہیں کہ بلا حساب اجر تو ذرا اندازہ لگائیں نا کہ کتنا اجر ہوگا. اللہ اکبر. پھر صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت ملتی ہے، ان اللہ مع الصابرین. پھر صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت مدد عطا فرماتے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد اترتی ہے. فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم. سبحان اللہ. یعنی فرشتوں کے نازل ہونے کی بشارت ان کو دے رہے ہیں کہ تم نے صبر کیا اس وجہ سے. بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. نبی اسلام نے فرمایا ان النصر مع الصبر، کہ اللہ کی مدد تو صبر والے کے ساتھ ہے. تو جو صبر کرتا ہے اللہ کی مدد ملتی ہے، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ کی حفاظت ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، یہ تمہارے دشمن ہیں، حاسد ہیں، وہ تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گے. تمہیں اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے گی. اور جب صبر والے جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو قرآن مجید میں فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. صبر کی وجہ سے فرشتے بھی ان کو سلام، مبارکیں مبارکیں ایسے دے رہے ہوں گے. فرمایا کہ صبر ایمان والوں کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. چنانچہ صبر کے اوپر بڑا اجر ملتا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. کبیر کا لفظ استعمال فرمانا اندازہ کر سکتا ہے انسان کہ اللہ رب العزت کتنا زیادہ اجر فرمائے. فرمایا جعل الصبر من عزم الامور واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اور کامیابی کا وعدہ ان ایمان والوں کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں. چنانچہ بنی اسرائیل والوں نے فرعون کی جو تکالیف تھی اس کے اوپر صبر کیا. اللہ فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. تو دیکھو صبر کی وجہ سے اللہ کی یہ نعمتیں ان کو ملی. پھر صبر کرنے والے سے اللہ محبت فرماتے ہیں واللہ یحب الصابرین. پھر صبر کرنے والا ہی اللہ کی نشانیوں سے سبق پاتا ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری پہ صبر کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عجیب الفاظ سے تعریف فرمائی. فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. میرا کتنا اچھا بندہ تھا، میری طرف رجوع کرنے والا تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ کسی نے
ایوب علیہ السلام سے جب بیماری ختم ہو گئی تو اس کے بعد پوچھا تھا کہ حضرت آپ کی بیماری کا وقت اچھا تھا یا اب اچھا ہے؟ اب تو صحت ہو گئی، نعمتیں واپس مل گئی، تو وہ وقت اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ تو فرمان لگے کہ بیماری کا وقت بہتر تھا۔ ان کا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ بیماری کا وقت بہتر تھا؟ کہنے لگے ہاں جب بیمار تھا صبح ہوتی تھی اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، اور اس ہم کلامی کا یعنی جو الہام فرماتے تھے مزہ مجھے شام تک رہتا تھا، جب شام ہوتی تھی دوبارہ تعزیت فرماتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے۔ بیماری تو چلی گئی مگر اللہ کی جو وہ باطن کی ہم کلامی تھی اس کا مزہ مجھے اب بھی تڑپا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے، ماں کا بیٹا رو رہا ہو تو ماں کو کتنا ترس آتا ہے، ایسے جو انسان پریشان حال ہو مصیبت میں ہو تو اللہ رب العزت کو بھی اس بندے کے اوپر ترس آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہ سبحانہ حکم بالخسران لمن لیس لہ صبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر میمنہ والے وہی ہوں گے جو اہل صبر ہوں گے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، فرمایا کہ ہم صبر والوں کو بہترین جزا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر فرمایا کہ الفوز بالجنہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صبر والوں کے نام اعمال کو نہیں تولیں گے۔ ویسے تو اصولاً سب کے نام اعمال تولے جائیں گے، مگر کچھ ایسے بھی تو خوش نصیب ہیں نا کہ جو بلا حساب جائیں گے، تو ان کے تو نام اعمال نہیں تولیں گے، تو ویسے ہی جائیں گے۔ تو صبر والے بھی انہی میں سے ہیں کہ بنا حساب کتاب چلو بھائی۔ حدیث مبارکہ کے لفظ سن لیجئے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا وجہت الی عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او مالہ او ولدہ، جب میرے بندوں میں سے کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بدنی مصیبت یعنی بیماری، مال کی مصیبت یعنی نقصان کا ہو جانا، اور ولدہ یا بچوں میں سے کسی کا فوت ہو جانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استقبل ذلک بصبر جمیل، اور وہ اس کا استقبال کرتا ہے ان مصیبتوں کا صبر جمیل کے ساتھ، استحییت منہ یوم القیامۃ ان انصب لہ میزانا او انشر لہ دیوانا، تو مجھے قیامت کے دن حیا آئے گی کہ میں اس بندے کا نام اعمال کھولوں یا اس کے لیے میں میزان قائم کروں کہ اس نے تو دنیا میں صبر کیا اور میں اس کا حساب کتاب لوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا حساب نہیں لوں گا۔ چنانچہ صبر والے لوگ بنا حساب کے جنت میں جائیں گے۔ انسان کے اوپر تین طرح کے حالات آتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تو یہاں تین حالات بتائے گئے ہیں، تنگ دستی کے حالات، مرض کے حالات، بیماری کے حالات، اور فرمایا کہ قتل و قتال کے حالات۔ یہ تین طرح کے حالات بندے کو پیش آ سکتے ہیں، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ہم 5 طریقے سے بندے کو آزمائیں گے، چونکہ یہ دار المحن امتحان گاہ ہے تو آزمائش 5 طرح سے آتی ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 آزمائشیں ہیں جو بندے پر آ سکتی ہیں، یعنی یہ 5 کوسچن ہیں جو اس امتحان گاہ میں تمہیں حل کرنے ہیں۔ اب کسی کو بیماری دے کے آزماتے ہیں، کسی کو کاروبار میں نقصان دے کے آزماتے ہیں، کسی کے قریبی عزیز کی جان لے کے آزماتے ہیں، یہ مختلف آزمائشیں ہیں، یہ آتی ہی رہتی ہیں بندے کے اوپر، بدل بدل کے آتی ہیں، مگر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان حالات میں صبر کرنے والے ہیں، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دے دیجیے، ان کو مبارک دے دیجیے، ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مصیبت اور پریشانی آتی کیوں ہے، تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو کہ انہوں نے اس کو بھی کھول کے بیان کیا۔ چنانچہ ہمارے اسلاف نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر مصیبت 2 وجوہات سے آتی ہے۔ پہلی وجہ انسان کی کوتاہیاں، اس کے گناہ، اس کے کرتوت، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ غلطی ہوئی تو تھپڑ پڑ گیا، کہ بندہ بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے پھر مصیبت بھیج دیتے ہیں۔ جب مصیبت آتی ہے نا پھر انسان ذرا جاگتا ہے، پھر آنکھیں کھولتا ہے، کہ جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں نہ پڑھتا وہ پوچھتے حضرت میں تہجد میں کیا پڑھا کروں،
اب پریشانی جو آ گئی، کہاں فرض نماز نہیں ہوتی تھی، کہاں تہجد میں بھی پڑھائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ یاد رکھیے، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں. سبحان اللہ.